السلام علیکم. آج کی یہ ریکارڈنگ اس بارے میں ہے کہ پاکستان کے پاس کس کس طرح کے کروز میزائل ہیں. پاکستان کے پاس کل دو طرح کے جو بنیادی کروز میزائل ہیں، بابر اور راد. پھر ان کی اور قسمیں ہیں. بابر کروز میزائل کی کل 4 قسمیں ہیں. بابر 1 زمین سے زمین پہ مار کرنے والا کروز میزائل، بابر 2 زمین سے زمین اور زمین سے سمندر پہ مار کرنے والا کروز میزائل، بابر 3 جو زیر سمندر یعنی سب میرین سے زمین پہ مار کرنے والا کروز میزائل، اور بابر 4 جس کا نام حربہ ہے. یہ ہے سمندر سے لے کے زمین اور سمندر سے لے کے سمندر پہ مار کرنے والا کروز میزائل. بابر 1 اور بابر 2 کی جو وزن اور ڈائمنشنز یعنی طول و عرض وہ ایک ہی جیسا ہے اور رینج بھی ایک ہی جیسی ہے، 700 کلومیٹر. بابر 3 اور بابر 4 یعنی بابر 3 اور حربہ کی جو رینج اور وزن اور طول و عرض یعنی ڈائمنشن وہ ایک جیسا ہے. بابر 3 کی رینج جو سرکاری طور پہ بتائی گئی وہ 450 کلومیٹر ہے، لیکن حربہ کی رینج کبھی بھی نہیں بتائی گئی. لیکن چونکہ یہ بابر 3 کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بھی رینج 450 کلومیٹر ہی ہوگی. بابر 1 میں کوئی بھی ڈیٹا لنک یا ریڈار سیکر نہیں تھا. بابر 2 سے آگے تمام بابر کی جو قسمیں ہیں اس میں ڈیٹا لنک بھی ہے اور ریڈار سیکر بھی ہے. اور ڈیٹا لنک ہونے کی وجہ سے باقی جو 3 طرح کے بابر ہیں ان کے ذریعے سے سمندر پہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک موونگ ٹارگٹ ہیں. ابتدائی طور پہ جو جنرل ڈائریکشن جو ایک رخ ہے سمندر میں جو بحری جہاز ہے دشمن کا، اس کی طرف بابر کو فائر کیا جاتا ہے، اور پھر مڈ کورس یعنی پرواز کے دوران جو کسی دوسرے ریڈار ایواکس کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ اب جو دشمن کا جنگی جہاز ہے وہ کس مقام پہ ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے بابر یا حربہ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، اور پھر آخری مواقع پہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کے یہ اپنے ریڈار کے ذریعے سے آخری ایک دفعہ ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے اور پھر جا لگتا ہے. جب پاکستان نے سب میرین اور بحری جہازوں پہ کروز میزائل فٹ کرنے کا پروجیکٹ شروع کیا تو سب میرین پہ کروز میزائل لگانے میں سب سے بڑی جو مشکل یہ تھی کہ پاکستانی سب میرینز بذات خود چھوٹی ہیں اور ان کی جو ٹورپیڈو ٹیوبز ہیں وہ اتنی لمبی نہیں تھیں کہ بابر 1 جو سب سے پہلا ورژن تھا وہ فٹ آ سکے اس میں. چنانچہ بابر کروز میزائل کو چھوٹا کیا گیا لمبائی میں، تاکہ یہ پاکستانی سب میرینز میں بغیر کسی تبدیلی کیے سب میرین میں بغیر کسی اسٹرکچرل تبدیلی کیے فٹ آ سکے. اور چونکہ اس کے سائز میں کو تبدیل کر کے سائز کو چھوٹا کیا گیا، اسی لیے اس میں ایندھن لے جانے کی صلاحیت بھی اس میں کمی آئی اور اس کی رینج بھی کم ہو گئی. جہاں بابر 1 اور بابر 2 کی رینج 700 کلومیٹر تھی، بابر 3 اور حربہ کی رینج 450 کلومیٹر ہے. پھر دوسری طرف پاک فضائیہ کے پاس 2 طرح کے کروز میزائل ہیں، راد 1 اور راد 2. راد 1 2007 سے پاکستان کے پاس ہے اور اس کی رینج 350 کلومیٹر تھی، اور راد 2 2017 کی 23 مارچ کی پریڈ میں پہلی دفعہ دکھایا گیا اور اس کی رینج 550 کلومیٹر ہے. راد 2 میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں لائی گئیں جو کہ بابر میں لائی گئیں، یعنی اس میں بھی ڈیٹا لنک ہے اور ایک ریڈار سیکر ہے، اور راد 2 کو بھی فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فائر کیا جا سکتا ہے. اور بابر 2 اور حربہ کی طرح راد 2 کو بھی ایک اینٹی شپ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ کل پاکستان کے پاس 6 طرح کے کروز میزائل ہوئے.
2 طرح کے فضائیہ کے پاس، 2 طرح کے آرمی کے پاس اور 2 طرح کے نیوی کے پاس، اور یہ سارے آپریشنل ہیں. یعنی پاکستان فضائیہ، بحریہ اور بری افواج، تینوں مسلح افواج کے پاس کروز میزائلز ہیں. اب بھارت کی طرف نظر ڈالتے ہیں. بھارت کے پاس جو اس وقت آپریشنل کروز میزائل ہے وہ برہموس ہے، اور برہموس بھارتی بری افواج کے پاس ہے اور بھارتی بحریہ کے پاس ہے، لیکن صرف بحری جہازوں پر ہے، سب میرین پہ نہیں ہے. اور بھارتی فضائیہ کے پاس بھی کوئی کروز میزائل نہیں ہے، ابھی ڈپلوائے نہیں ہوا، ابھی تجرباتی مراحل میں ہے. اور یوں اس ریکارڈنگ کا اختتام ہوا. اگلی ریکارڈنگ میں پاکستانی اور بھارتی کروز میزائلوں کا ایک موازنہ کریں گے.